السلام علیکم ڈیئر لسنرز، جی جناب کہیے کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ آپ شاد و آباد رہیں، سلامت رہیں۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اور لے کر آئی ہوں ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ ناول جو ہے وہ کافی دلچسپ لگ رہا ہے اور ناول کا نام ہے وہ نہیں ملا تو ملال کیا، اور اس کی مصنفہ ہیں نادیہ احمد۔ قسط نمبر 4۔ دوست ہو کر میری پیٹھ میں چھرا گھونپتے تمہیں شرم نہیں آئی؟ کیا اتنی بہت سی لڑکیوں سے دل نہیں بھرا تھا فراز؟ جو میری زندگی کی پہلی اور آخری خوشی، میری محبت کو بھی تم نے مجھ سے چھین لیا۔ وہ آندھی طوفان کی طرح اس تک پہنچا تھا۔ رات ہی وہ شہر آیا اور صبح آفس آ کر جو پہلی خبر اس کے کانوں میں پڑی وہ فراز کی شادی کی تھی۔ اس کی غیر موجودگی میں یوں آنن فانن، اور پھر جب اسے یہ پتہ چلا کہ فراز نے مثال سے شادی کر لی ہے تو اس کا خون کھول اٹھا۔ مجھے الزام دینے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکو شمائل خان، تم خود غرضی کی انتہا عبور کر کے مثال کو کن حالات میں چھوڑ کر گئے تھے؟ اس وقت وہ کہیں سے دو مہذب اور پڑھے لکھے لوگ نہیں لگ رہے تھے۔ شمائل اس کا گریبان تھامے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا خاندانی گرم خون جوش مار رہا تھا۔ اس بات کو بھول کر وہ اس کا بہترین دوست ہے، وہ اسے نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ مر تو نہیں گیا تھا جو تم نے مال غنیمت سمجھ کر اس سے بیاہ رچا لیا۔ میں نے دوست سمجھ کر تم پہ بھروسہ کیا اور تم تو دشمن سے بھی بدتر نکلے۔ فراز نے اسے پرے دھکیلتے ہوئے اپنا گریبان اس کے ہاتھوں سے چھڑایا۔ وہ دہاڑا تھا۔ یقیناً ان کی آوازیں اس کیبن سے باہر بھی جا رہی ہوں گی اور تمام عملہ پہلی بار ان دونوں کا جھگڑا سننے کے ساتھ ساتھ اس کی وجوہات سے بھی لطف اندوز ہو رہا ہوگا۔ جن حالات میں تم اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے، اگر میں اسے شادی نہ کرتا تو وہ ضرور مر جاتی۔ تم نے ایک بار بھی اس سے ملنے کی زحمت نہیں کی۔ میں نے دیکھا تھا وہ سب اس کے ارد گرد لوگ اس کی کن الفاظ میں تذلیل کر رہے تھے۔ ان کی نظروں میں کتنی حقارت، کتنے شبہات تھے اس کے لیے۔ ایک بار وہاں سے نکل کر دوبارہ انہی کے بیچ جاتی تو وہ اسے زندہ درگور کر دیتے۔ فراز کو اس پہ شدید غصہ تھا، پھر بھی اس نے اپنی آواز حتی الامکان دھیمی رکھنے کی کوشش کی۔ وہ جوش میں ہوش کا دامن کھو بیٹھا تھا، لیکن فراز اس کی طرح گرم مزاج کا نہیں تھا۔ آخر وہ کیوں نہیں سمجھ رہا تھا کہ اس نے مثال کے ساتھ کتنا غلط کیا ہے؟ فراز پہ جو الزام لگا رہا تھا وہ سراسر غلط تھا۔ تو کیا شادی کرنا واحد حل تھا؟ اسے اپنے ساتھ بھی تو رکھ سکتے تھے۔ وہ بے بسی کی انتہا پہ تھا۔ اس کی ساری پلاننگ پہ پانی پھر گیا تھا۔ پلوشا سے شادی والی بات تو یہاں کسی کو پتہ ہی نہیں تھی اور وہ بڑے آرام سے دوسرا بیاہ رچا سکتا تھا۔ ادھر اس کے گھر والے راضی ہو جاتے اور یہاں وہ خود کو راضی کر لیتا، لیکن افسوس فراز نے اس کی سوچ سے بڑھ کر کام کر دیا تھا۔ کس رشتے سے ایک غیر لڑکی کو اتنے دن اپنے پاس رکھتا، اور تم نے اس بات کی کوئی گنجائش چھوڑی بھی کہاں تھی؟ چوروں کی طرح اس کا سامنا کیے بغیر تم اپنی ماں کی پکار پہ لبیک کہتے نکل گئے۔ اتنا بھی نہ سوچا مثال کے ساتھ جو ہوا یہ انہی کی مہربانی تھی؟ فراز آج تک وہ وقت نہیں بھول پایا تھا۔ کتنی اذیت میں تھا وہ جب اس نے مثال کو شمائل کے جانے کی وجہ بتائی۔ اس کی اپنی ذات شک کے دائرے میں تھی، وہ اس کے سامنے کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ مثال خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ یہ پچھلا پورا ہفتہ اس نے اپنے ہی گھر میں چوروں کی طرح گزارا ہے۔ مثال کا سامنا کرتے اسے ہمیشہ یہی دھڑکا لگا رہتا کہ وہ کب اس سے بدگمان ہو جائے۔ اس کے پاس اپنی سچائی کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ بی بی جان کو بیچ میں مت لاؤ، انہوں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا، یہ شمائل کہہ رہا تھا۔ فراز کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا۔ اس نے تو نہیں دیکھا، لیکن فراز وہ وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ مثال کا تڑپنا، بوڑھے اسماعیل کا بے جان جسم فراز نے ہی اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر باہر رکھا تھا۔ اس کی تدفین کا انتظام بھی اسی کی بدولت ہوا تھا، ورنہ مثال اکیلی اس غم کی حالت میں یہ سب کس طرح کرتی؟ وہ اب تک اپنے باپ کی موت کا سوگ منا رہی تھی۔ فراز نے اب بھی اسے گہری سوچ کے حصار میں اور بے آواز آنسو بہاتے دیکھا تھا۔ اسے تنہا کرنے والوں کا دفاع کرتے ہوئے شمائل کو دیکھ کر فراز کو مزید غصہ آیا تھا۔ تم اب تک خود کو اس کنفیوژن سے نکال ہی نہیں سکے شمائل کہ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ مثال سے محبت کا دعویٰ ہے، پر اس کا ساتھ چھوڑتے ہوئے تم نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا اور اپنی بیوی جان کی محبت اور فرما برداری کو بھی گلے سے لگائے ہو، پر انہیں اس بات کے لیے قائل کرنے سے قاصر ہو کہ تمہاری زندگی میں مثال کیا اہمیت رکھتی ہے۔ شمائل، تم سچ میں الجھ چکے ہو، اور اس الجھن میں سب سے زیادہ اگر کسی کا نقصان ہوا ہے تو وہ اس بیچاری معصوم لڑکی کا جس نے تمہاری محبت کے چکر میں اپنا سب کچھ گنوا دیا۔ شمائل اسے جاگیر کی طرح حاصل کرنا چاہتا تھا، شاید اسے محبت کا سلیقہ ہی نہیں آتا تھا، اسی لیے وہ فقط اپنے دل کی سن رہا تھا، جو ایک طرف مثال کی محبت میں باولا ہو رہا تھا تو دوسری طرف اپنے ماں باپ کی غلطی کا بھی دفاع کر رہا تھا، اور اس سب میں ایک بہت بڑی حقیقت کو نظر انداز کر رہا تھا، پلوشا۔ ہاں، وہ پلوشا کو بھول رہا تھا جو اس کی بیوی تھی، اس کے والدین کی پسند، اور جس کے متعلق یہاں اب تک کوئی نہیں جانتا تھا، فراز بھی نہیں۔ پورا دن اس تلخی کی نظر ہو چکا تھا۔ اس جھگڑے کے بعد شمائل دفتر سے چلا گیا تھا۔ فراز جانتا تھا شاید اب وہ دونوں مزید آگے ساتھ نہ چل سکیں۔ اسے ابھی اس بارے میں بھی کوئی لائحہ عمل مرتب کرنا تھا۔ اس وقت وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی حالت میں نہیں تھا۔
کیونکہ ابھی اس کے ذہن پہ مثال سوار تھی۔ مثال تک شمائل کی واپسی کی اطلاع کیسے پہنچے گی، وہ اس پہ کیا ری ایکٹ کرے گی، اور کیا شمائل اس سارے جھگڑے کے بعد مثال سے کانٹیکٹ کرے گا؟ کیا وہ مثال کو حاصل کرنے کے لیے اسے یہ رشتہ ختم کرنے پر مجبور کرے گا، اور کیا مثال ایسا چاہے گی؟ ان بہت سے سوالوں میں سارا دن بھٹکتا فراز اس اذیت بھرے دن کے اختتام پہ گھر لوٹ رہا تھا، اور اس وقت بھی اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات سوار تھی کہ اگر مثال نے اس سے کبھی شمائل کی خاطر طلاق کا تقاضا کر دیا تو کیا وہ اس کی یہ خواہش پوری کر پائے گا؟ کیا وہ اسے اتنی آسانی سے اپنی زندگی سے جانے دے گا جتنی آسانی سے اپنے زندگی میں شامل کر چکا ہے؟ سیاہلی بادہ اڑے رات دھیرے دھیرے اتر رہی تھی۔ سرمئی بادلوں کے پیچھے چھپا چاند اداس تھا۔ اس خنک رات میں وہ بنا کسی شال یا سویٹر کے موسم کی شدت سے بے پرواہ اس کو یاد کر رہی تھی، وہ جو اس کا ہو کے بھی اس کا نہیں تھا، جسے پا کر بھی پا نہیں سکی تھی۔ وہ اس کے وجود کی نفی کر کے جا چکا تھا، اور وہ اس کے کمرے میں شب تنہائی کی اذیت کاٹ رہی تھی۔ اس کی ہتھیلیاں اب تک مہندی سے رنگی تھی، پر ان میں اپنا نام تلاشنے والا ان پہ ایک نظر ڈالے بنا ہی چلا گیا تھا۔ سہاگ کی سترنگی چوڑیاں اس دن کے بعد اس نے دوبارہ نہیں پہنی تھی۔ انہیں اتارتے ہوئے، اپنی کلائیاں زخمی کرتے ہوئے اس نے خود کو اذیت کی انتہا پر محسوس کیا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ زبردستی کا تعلق ہے، اور اس سچ سے بھی انجان نہیں تھی کہ زبردستی کسی کو غلام تو بنایا جا سکتا ہے، پر کسی کو محبت کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بھی اپنی ماں کے وعدے کا غلام تو بن گیا تھا، پر اسے محبت دینے سے قاصر تھا، اسی لیے اگلے ہی دن اسے جان چھڑا کر شہر چلا گیا۔ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو پلوشہ خانم؟ صبیحہ بیگم کی آواز پر اس نے چونک کر دیکھا، جو حیرت اور پریشانی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں بہت گھٹن محسوس ہو رہی تھی پھپھو جان، سوچا کچھ دیر تازہ ہوا سے لطف اندوز ہوں۔ اس نے پھیکی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ شمائل کے کمرے کا دوسرا دروازہ وسیع لان میں کھلتا تھا۔ ماربل کے یک چبوترے پر وہ اس وقت ننگے پاؤں کھڑی، انہیں اس کے سوا اور کیا وضاحت دیتی؟ ٹھنڈ لگ جائے گی، اس کا ہاتھ تھامے صبیحہ خانم اندر چلی آئیں۔ وہ خاموش تھی۔ صبیحہ خانم نے اسے کمرے میں رکھے قیمتی صوفے پر اپنے پاس ہی بٹھا لیا اور محبت سے اپنا ہاتھ اس کے سر پہ پھیرا۔ اس کی آنکھیں چھلک گئیں۔ سب ٹھیک ہو جائے گا میری جان، اسے تھوڑا وقت دو، وہ تمہارا ہے اور اسے پلٹ کے تمہارے ہی پاس آنا ہے۔ پتہ نہیں اس بار ان کی بات نے پلوشہ کو پہلے جیسا سکون کیوں نہیں دیا۔ اس دن بھی انہوں نے اس سے یہی کہا تھا۔ شمائل جھگڑا کر کے وہاں سے جا چکا تھا، اتفاق تھا کہ وہ بھی حویلی آئی ہوئی تھی۔ شمائل جب بھی آتا پلوشہ اسے ایک نظر دیکھنے کسی نہ کسی بہانے وہاں آ دھمکتی تھی۔ ان دنوں کے درمیان بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی، پر پھر بھی اسے دیکھنے سے ہی اس کی پیاس بجھ جاتی تھی۔ وہ اسے بے تحاشا چاہتی تھی، اس وقت سے جب شاید اسے چاہت اور محبت کے معنی بھی معلوم نہ تھے۔ وہ عمر میں اس سے کچھ بڑا تھا، شاید اس میں کشش کی ایک دوسری وجہ اس کی میچور شخصیت بھی تھی۔ وہ متاثر کرنے والی شخصیت کا مالک تھا، اس کا لب و لہجہ، اس کی گہری آنکھیں، اس کی چھا جانے والی شخصیت۔ جہاں وہ ہوتا وہاں کوئی اور نہ ہوتا، یا پھر پلوشہ کو کوئی دکھائی نہ دیتا۔ پردے کے پیچھے چھپی وہ شمائل کو ایک نظر دیکھنے کو بے چین تھی، اور اس وقت اس نے وہ سنا جس نے اس سے کھڑے کھڑے 100 موت مارا تھا۔ ہمارا یقین کرو پلوشہ، وہ آج سے نہیں سالوں سے تم سے منسوب ہے، اور وہ پلٹ کر تمہارے پاس آئے گا، یہ ہمارا تم سے وعدہ ہے۔ یاور حیات خان اور صبیحہ خانم نے ایک ساتھ اسے وہاں دیکھا تھا۔ وہ بے تحاشا آنسو بہاتی صبیحہ خانم کے گلے لگی رو رہی تھی۔ لیکن وہ تو کسی اور سے محبت کرتا ہے، اس کی خاطر پہلی بار آپ کا حکم ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ رو رو کر اس کی چھوٹی سی ناک سرخ ہو رہی تھی۔ اپنی ہتھیلی سے آنسو پونچھتے اس نے سر اٹھایا۔ اسی بات کا تو ہمیں بھی رنج ہے، پہلی بار ہمارے بیٹے نے ہماری بات ماننے سے انکار کیا ہے، اس معمولی لڑکی کی خاطر اپنے بابا کے سامنے بغاوت کی ہے۔ ہمارے دل میں اس لڑکی کے لیے نفرت اور بھی بڑھ گئی ہے جس نے ہم سے ہمارا فرما بردار بیٹا چھیننے کی کوشش کی ہے۔ تو اب آپ کیا کریں گی پھپھو جان؟ اسے شمائل ہر حال میں چاہیے تھا، وہ اس کی پہلی محبت تھا، اور پہلی محبت موسم کی طرح بدل نہیں سکتی۔ اس کا کمل دل کی جھیل میں ایک بار کھلتا ہے اور پھر زندگی بھر اس کی جڑیں دلدل بنے وجود کو گھیرے رکھتی ہیں۔ صبیحہ خانم نے اسے مزید کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن ان کے پورے اعتماد انداز نے پلوشہ کو مطمئن کر دیا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے یاور حیات خان نے ان سے کچھ خاص پلاننگ کی تھی۔ ان کا پلان 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ پہلے حصے میں صبیحہ خانم کو اس لڑکی کے گھر جا کر نہ صرف اپنی طاقت سے ان دونوں باپ بیٹی کو دھمکانا اور ڈرانا مقصود تھا، بلکہ ان کا محلے میں تماشا بھی لگانا ضروری تھا۔ اسی لیے وہاں سے نکل کر صبیحہ نے محلے کے لوگوں کو بھی جی بھر کر جھوٹ سچ بتایا۔ انہیں بدنام کرنے کے محض چند گھنٹے بعد صبیحہ کی جان لیوا بیماری اور ہارٹ اٹیک کا ناٹک کیا گیا۔ یاور حیات خان کا شمائل کو وہ جذباتی فون، صبیحہ کی رپورٹس، ڈاکٹروں کا ان کے گھر میں ڈیرا جمانا، اور صبیحہ اور یاور حیات کا شمائل کو ایموشنل بلیک میل کر کے اسے پلوشہ کی شادی کے لیے رضامند کرنا۔ شمائل ماں کی محبت، باپ کی چاہت میں ان کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنا، وہ سب کر گزرا
جو وہ لوگ چاہتے تھے۔ اسے کتنی آسانی سے بیوقوف بنایا گیا اور وہ اپنے پیاروں کی محبت میں بیوقوف بن گیا۔ جذباتی تو وہ ہمیشہ سے ہی تھا اور یہاں بھی اس کی جذباتیت کو استعمال کیا گیا۔ پلوشا اس راز سے ناواقف تھی۔ اسے صبیحہ نے اطمینان دلایا تھا کہ شمائل سے شادی کے بعد وہ اس لڑکی کو ماضی کا قصہ سمجھ کر بھول جائے گا۔ اب ایک بار پہلے بھی مجھ سے ایسی ہی باتیں کر چکی ہیں پھپھو جان، وہ میرا ہو کر بھی میرا نہیں ہو سکا۔ اس نے تو ایک نظر بھر کر دیکھا بھی نہیں۔ پلوشا کو وہ وقت یاد آیا جب اس کا حسن فرش تا عرش جلوے بکھیر رہا تھا، ہر کوئی اس کے حسن کی بلائیں لے رہا تھا۔ اس کے حسین چہرے پہ نظر نہیں ٹکتی تھی، وہ خوبصورت تھی اور اس ساری تیاری کے بعد بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ خود کو شمائل کی نظروں سے دیکھتے اسے خود پہ بے تحاشا پیار آیا تھا۔ وہ رات قیامت بن کر گزری تھی۔ اپنی پوری زندگی میں پلوشا نے اتنے آنسو نہیں بہائے ہوں گے جتنے اس ایک رات میں اس نے بہا چھوڑے تھے، پر اس بے خبر نے تو آنکھ کھول کر دیکھا بھی نہیں۔ وہ سوتا رہا اور پلوشا اسے ساری رات حسرت سے دیکھتی رہی۔ وہ اس کا ہو کر بھی اس کا نہیں ہو پایا تھا۔ وہ اس کے دل تک پہنچنا چاہتی تھی، پر اس چھینا جھپٹی میں جو اس کے ہاتھ لگا، اس کے پاس تو دل تھا ہی نہیں۔ وہ فاتح ہو کر بھی ہار چکی تھی۔ سیاہ سلک کی ساڑی میں اس کا دلکش سراپا قیامت ڈھا رہا تھا۔ سلور گرے سلک کے بلاؤز پہ قیمتی جڑاؤ کام اس کے متناسب وجود کو پرکشش بنا رہا تھا۔ گلے کے گہرے گٹ کو اس نے میچنگ جڑاؤ نیکلس سے پر کیا، اسی سے ملتے جلتے آویزے کانوں میں سجائے۔ اس نے ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا۔ اس کے چہرے پہ میک اپ برائے نام تھا، کیونکہ اس سے پہلے اس نے کبھی میک اپ کا استعمال نہیں کیا تھا۔ ہلکی سی لپسٹک، بلش آن اور آنکھوں میں کاجل، اس کی تیاری مکمل تھی۔ وہ واقعی اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے حیرت سے خود کو دیکھا۔ اس مہنگے لباس نے اس کی غربت کو ڈھانپ دیا تھا۔ تم ریڈی ہو؟ ہمیں 5 منٹ میں نکلنا ہے۔ فراز تیزی سے اندر داخل ہوا اور اسے دیکھے بنا بولا۔ وہ خود بھی سیاہ سوٹ میں ملبوس تھا، سفید قمیض پہ گرے ٹائی لگائے وہ ہمیشہ کی طرح شاندار لگ رہا تھا۔ مثال نے اسے شیشے میں دیکھا اور پھر خود پہ ایک نظر دوبارہ ڈالی۔ اس کی غربت، اس کی بے سر و سامانی اور مشکلوں کو اس لباس نے نہیں ڈھانپا تھا۔ اس پہ اپنی عزت کی چادر ڈالنے والا، اسے لوگوں کی زہریلی باتوں اور اس درندہ صرف دنیا کی بے رحمی سے بچانے والا یہ تھا۔ یہ شاندار انسان جو بن مانگی دعا کی طرح اس کے مقدر کا ستارہ بن گیا ہے۔ ایک لمحے کو مثال کو اپنے مقدر پہ رشک آیا۔ بہت دن بعد اس کے دل نے کوئی خوشی محسوس کی۔ انجانے میں ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ آئی اور ٹھیک اسی پل فراز نے آئینے میں مثال کو دیکھا اور دیکھتا رہ گیا۔ وہ حسین تھی اور مسکراتے ہوئے اور بھی حسین لگ رہی تھی۔ فراز نے پہلی بار اس کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی۔ وہ اس کی پشت پہ تھا اور وہ دونوں اس وقت ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے تھے۔ اچانک مثال نے پلکیں گرا دی۔ وہ یکدم فراز کی طرف پلٹی اور اس کا سر صرف فراز کے سینے سے جا ٹکرایا۔ میں بس ریڈی ہوں، یہ بال باندھ لوں۔ وہ اس کے اتنا پاس آ کھڑا ہوا تھا اور اسے خبر بھی نہ ہوئی۔ مثال نے آنن فانن اپنے کھلے بالوں کی چوٹی گوندنا شروع کر دی۔ انہیں کھلا چھوڑ دو پلیز۔ اس نے سر اٹھا کر فراز کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں التجا اور حسرت ایک ساتھ تھی۔ مثال کا ہاتھ رک گیا۔ بالوں کو برش سے سیدھا کر کے انہیں فراز کی خواہش پہ کھلا چھوڑ کر وہ اس کے ہمراہ جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ آج وہ سر سے پاؤں تک اس کی خواہش کے رنگ میں رنگی تھی۔ 3.5 انچ اونچی سلور ہیل پہنے وہ اس کے کندھے سے کندھا ملائے پارٹی ہال میں داخل ہوئی۔ ایک ساتھ بہت سی نگاہوں نے ان کا احاطہ کیا۔ اس نے کئی چہروں پہ حیرت اور کئی آنکھوں میں پسندیدگی دیکھی۔ فراز کا سوشل سرکل کتنا وسیع تھا، مثال اس کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ تو خیر اب تک فراز کے متعلق بھی سرے سے کچھ جانتی ہی نہیں تھی، سوائے اس کے کہ وہ ایک پرخلوص انسان ہے۔ اس نے مثال کا اس وقت ساتھ دیا جب اسے کہیں سے مدد کی امید نہیں تھی۔ بہت کم لوگوں کو اللہ نے اتنا حوصلہ دیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی خوشیوں، اپنی زندگی کو داؤ پر لگا کر کسی انجان کی مدد کریں۔ وہ اس کی احسان مند تھی، اس کی مقروض تھی۔ وہ کس کلاس سے تعلق رکھتا ہے، اس کا عالی شان بنگلہ، ملازموں کی لمبی لائن، مہنگی گاڑیاں اور پھر اکثر فون پر اس کی کاروباری باتیں سن کر مثال کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ وہ مخمل میں ٹاٹ کا پیوند ہے۔ پچھلے چند دن سے جو لباس مثال پہن رہی تھی، فراز کے گھر کی ملازموں سے کئی گنا بہتر لباس میں نظر آتی تھی۔ فراز نے اس سے بے تحاشا مجبوری میں شادی کی تھی، وہ جانتی تھی، اور اب اپنی غربت کا کمپلیکس اسے مزید ڈپریشن میں لے جا رہا تھا۔ فراز اسے بہت فارمل انداز میں بات کرتا تھا اور وہ تو اس سے بات ہی نہیں کر پاتی تھی۔ وہ اس کی شخصیت سے اتنی بری طرح متاثر تھی کہ اس کی موجودگی میں شدید نروس رہتی۔ جب سے ان کی شادی ہوئی تھی، فراز نے کسی بھی پارٹی میں جانا ترک کر دیا تھا۔ وہ یا تو دفتر میں ہوتا یا پھر گھر چلا آتا، لیکن ایسا ہمیشہ نہیں چل سکتا تھا۔ اس کی چپ چاپ شادی کی خبر بھی ان دنوں خاصی بحث میں تھی۔ اور تو اور فراز نے اب تک مثال کو اپنے والدین سے بھی نہیں ملوایا تھا، حالانکہ اس کے نزدیک یہ اتنا اہم نہیں تھا، کیونکہ ان دونوں کو اس کی ذات سے نہ تو لگاؤ تھا، نہ اس بات سے دلچسپی کہ وہ تنہا ہے، تو پھر اس کی شادی ہونے سے بھی انہیں کیا فرق پڑتا۔
لیکن مثال کے دل میں یہ خیال کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا کہ کیا اس کے والدین مثال کو اپنی بہو کے روپ میں قبول کریں گے۔ ہیلو فراز، اتنے دن ہو گئے، نہ کوئی کال نہ ہی کوئی میسج، تم تو بھول ہی گئے۔ اس کے بازو پہ بے تکلفی سے اپنا ہاتھ رکھے وہ مثال کی موجودگی سے لاپرواہ اسے وارفتہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس وقت اپنے کاروباری دوست اور اس کی بیگم کا مثال سے تعارف کروا رہا تھا۔ ہائی منال، نائس ٹو سی یو۔ اپنا لہجہ بہت حد تک نارمل رکھتے نہایت آرام سے منال کا ہاتھ اس نے اپنے بازو سے ہٹایا۔ مسٹر اینڈ مسز واصف سے توجہ ہٹائے مثال کی نظریں منال پہ تھیں۔ وہ اسے پہلے بھی مل چکی تھی۔ وہ اس وقت بھی فراز کے ساتھ خاصی بے تکلفی سے کھڑی تھی اور آج بھی اس نے فراز کا بازو جس استحقاق سے تھاما تھا وہ اب تک مثال کو حاصل نہیں ہو پایا تھا۔ واصف صاحب، یہ منال ہیں، اے ویری فیمس ماڈل اینڈ گڈ فرینڈ آف مائن۔ فراز نے دوست کے لفظ پہ زور دیتے ہوئے مثال کی طرف دیکھا جو اب بھی منال کے بولڈ لباس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پوری طرح دعوت نظارہ دیتی والہانہ انداز میں فراز کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی انتہائی قریب کھڑی وہ اسے خود سے زیادہ فراز کے قریب لگی۔ مثال کو فراز کا مسکراتے ہوئے منال سے بات کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ واصف منیر اپنی بیگم کے ہمراہ آگے بڑھ چکا تھا جبکہ فراز اب پوری طرح منال کی طرف متوجہ تھا۔ وہ اسے اپنے کسی فیشن شو کا قصہ سنا رہی تھی۔ مثال کو اپنا آپ غیر اہم لگنے لگا۔ اس پارٹی میں اگر کوئی اس سے واقف تھا تو فراز کی بدولت۔ اس شہر کی اشرافیہ ایک چھت تلے جمع تھی اور لوگوں کے اس ہجوم میں مثال کے لیے اس وقت فقط ایک ہستی جانی پہچانی تھی، وہ جس سے اس کا سب سے قریبی رشتہ تھا، پر اچانک وہ اسے اجنبی لگنے لگا تھا۔ ان کی شادی کو محض 15 دن ہوئے تھے، ایک دوسرے کو سمجھنا تو دور کی بات، وہ تو ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے۔ گھر سے نکل کر اس پارٹی ہال تک آتے اور کچھ دیر پہلے فراز کا اس کو اپنی بیوی کی حیثیت سے سب سے متعارف کروانا یہ اس کی زندگی کی بہترین شام تھی، اور منال کی آمد نے اس شام کے حسن کو گرہن لگا دیا تھا۔ مثال، اسے آج فراز کے ساتھ یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اسے پچھتاوے نے آ گھیرا تھا، اور پتہ نہیں کب وہ فراز اور منال سے دور ہو گئی۔ وہ دونوں اس کے سامنے ہی تھے، وہ کچھ فاصلے پہ کھڑی انہیں دیکھ سکتی تھی جب کسی جانی پہچانی آواز کو اس نے اپنے بہت قریب اپنا نام پکارتے سنا۔ اس نے یکدم پلٹ کر دیکھا اور سرتا پاں کانپ گئی۔ شمائل خان آفریدی اسے فرتے جذبات سے دیکھ رہا تھا، اس کی نظریں وہی تھیں۔ مثال کو دیکھ کر وہ پہلے بھی اتنا ہی بے اختیار نظر آتا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اچانک اسے شمائل کی نظروں سے خوف آیا۔ وہ اسے اسی طرح دیکھ رہا تھا جیسے پہلی بار اس کے گاڑی سے ٹکرانے کے بعد دیکھا تھا۔ وہی وارفتگی، وہی جنون، وہی سلگتی ہوئی نگاہیں۔ وہ پہلے بھی اس کا تماشا بنا چکا تھا، اب سے اپنی جذباتی محبت سے رسوا کرنے میں شمائل خان نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی، اور آج ایک بار پھر وہ یہاں اس محفل میں اس کا تماشا بنانے آیا تھا۔ میں بطور خاص تم سے ملنے آیا ہوں مثال۔ سب جانتے ہیں میں ایسی پارٹیوں میں شامل نہیں ہوتا، لیکن مجھے پتا تھا آج یہاں فراز کے ساتھ تمہیں بھی مدعو کیا گیا۔ وہ جانتی تھی آج اس پارٹی میں ان دونوں کی حیثیت مہمان خصوصی کی تھی۔ یہ ایک طرح ان کی شادی کے بعد ایک ویلکم گیٹ ٹوگیدر رکھا گیا تھا جس کا پورا ارینجمنٹ فراز اور شمائل کے خاص بزنس ایسوسی ایٹ نے کیا تھا۔ شمائل نے سرتا پا مثال کو دیکھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی۔ نہیں، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا لباس، اس کی جیولری، اس کا انداز، وہ واقعی بہت خاص لگ رہی تھی۔ یہ سب کچھ کل ہی فراز خاص طور پر اس کے لیے خرید کر لایا تھا۔ اس کے علاوہ بھی چند اور ڈریس تھے، لیکن آج شام اس قیمتی لباس کو پہننے کے لیے فراز نے اس سے باقاعدہ درخواست کی تھی۔ مجھے تم سے ملنے میں کوئی دلچسپی نہیں، انفیکٹ میں تمہاری صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ شمائل کی سلگتی نگاہیں خود پہ مرکوز دیکھ کر مثال نے غیر محسوس انداز میں ساڑی کا پلو درست کیا۔ فراز اس کی نظروں کے سامنے تھا لیکن وہ اسے دیکھ نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی پشت تھی۔ مثال بھاگ کر اس تک پہنچ جانا چاہتی تھی، وہ اس شخص کی موجودگی میں اپنے ارد گرد ہرگز برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں جانتا ہوں یہ ساری نفرت میرے لیے تمہارے دل میں فراز نے بھری ہے۔ اس نے دوست ہو کر میری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، اسی نے تمہیں مجھ سے جدا کیا ہے۔ وہ تم سے شادی کرنا، وہ بولے جا رہا تھا اور مثال کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک بار پھر وہ اذیت اور ذلت بھرا وقت اس کی نگاہوں کے سامنے آ گیا تھا جب وہ غم و الم کی تصویر بنی فراز کے گیسٹ روم میں بیٹھی تھی۔ اسے تنہا کر دیا گیا تھا، اس کی چھت اس کا واحد سہارا چھین لیا گیا تھا اور اسے بدنامی کی دلدل میں دھکیل دیا گیا تھا۔ یہ سب کرنے والا کوئی اور نہیں، یہی شخص تھا جو اس سے بے تحاشا محبت کا دعویٰ کرتا تھا۔ جانے محبت کے نام پہ اس شخص نے اس سے کون سی دشمنی نبھائی تھی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، مثال چلائی۔ اس کی انگلی وارننگ دینے والے انداز میں شمائل خان آفریدی کی طرف تھی۔ مثال کی آواز ارد گرد کھڑے بہت سے لوگوں نے سنی۔ وہ سب ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے، صرف وہی نہیں، فراز اور منال بھی ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ فراز کو اپنی طرف متوجہ پا کر مثال نے فراز کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سا احساس تھا۔ شمائل اور مثال آمنے سامنے تھے۔ مثال چند لمحے فراز کو یک ٹک دیکھتی رہی اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف چلی گئی۔ کچھ بھی کہے بنا فراز تیز قدموں سے چلتا اس کے تعاقب میں ہال سے باہر نکل گیا۔
منال نے دلچسپی سے شمائل کو دیکھا جو اس وقت لب کاٹتا ان دونوں کو جاتے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ اسے بہت پہلے سے یہ اندازہ تھا کہ ایک نہ ایک دن اسے اس ساری صورتحال کو فیس کرنا ہی پڑے گا، اور آج وہ دن آن پہنچا تھا۔ چند روز پہلے شمائل سے اس کا بڑا جھگڑا ہوا تھا۔ وہ اگر اس سے خفا تھا تو شمائل تو اس کی جان ہی لینا چاہتا تھا۔ دوستی تو ختم ہو ہی چکی تھی اور اب کاروباری معاملات بھی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ شمائل کا یوں بھی یہ فقط شوق تھا، اسے اس تمام جھنجھٹ میں پڑنے کی ضرورت نہ تھی۔ اس وقت وہ فراز کو تنگ کرنا چاہتا تھا۔ شمائل کے شیئر لیکویڈیٹ ہونے کا مطلب تھا کمپنی کی ساکھ متاثر ہونا، اور فراز ایسا نہیں چاہتا تھا۔ شمائل اپنا سرمایہ نکالنا چاہتا تھا اور فراز کو کمپنی ٹیک اوور کرنے کے لیے مزید سرمایہ کی ضرورت تھی۔ وہ آج کل اسی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا تھا۔ مثال کو اس نے اب تک شمائل کی واپسی کا نہیں بتایا تھا۔ اسے تو یہی سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اسے بتائے بھی تو آخر کیا۔ شمائل سے مثال کا کیا تعلق تھا، وہ اسے کیا کہتا؟ اور اب رات کے اس پہر وہ لاؤنج میں بیٹھا دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے یہی سوچ رہا تھا کہ خود فراز اور مثال کا کیا تعلق ہے۔ جو بھی تعلق ہے وہ شمائل اور مثال کے درمیان ہے، اور وہ کچھ بھی نہیں۔ کمرے سے اب تک مثال کی سسکیاں سنائی دے رہی تھی اور فراز کو لگتا تھا کوئی اس کے دل پہ چھریاں چلا رہا ہے۔ اس سے مثال کا رونا برداشت نہیں ہو رہا تھا، پر وہ اسے کیسے چپ کرائے؟ کچھ دیر پہلے تک اسے لگا تھا وہ اس پہ پورا حق رکھتا ہے، لیکن اچانک اس کی سوچ بدل گئی تھی۔ اس کا مثال پہ کوئی حق نہیں تھا۔ اس نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ وہ تو محبت کا دعویٰ کرتا تھا نا۔ پھر کیا محبت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں؟ فراز نے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھا تھا۔ مثال بہت غصے میں تھی اور شمائل کی آنکھوں میں مثال کے لیے وہی بے چینی تھی جو فراز اس سے پہلے کئی بار دیکھ چکا تھا۔ فراز کو اس دن ریسٹورانٹ میں بیٹھی مثال اور شمائل یاد آئے۔ اسے وہ ایک ساتھ بہت اچھے لگے تھے۔ وہ آج بھی ایک ساتھ کھڑے اتنے ہی اچھے لگ رہے تھے۔ ان دونوں کا ساتھ فراز اور مثال کے رشتے کی نفی کرتا نظر آیا، اور پھر آندھی طوفان کی طرح وہ وہاں سے نکل گئی۔ پارکنگ لاٹ میں کھڑی گاڑی کا دروازہ کھول کر فراز نے اسے اندر بٹھایا۔ میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، کبھی کسی کو میری وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ پھر قدرت نے کیوں میرے ساتھ اتنا برا کیا؟ گاڑی میں بیٹھتے ساتھ وہ اپنا ضبط کھو بیٹھی تھی۔ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے وہ جو کچھ فراز سے کہہ رہی تھی اس سے وہ یہی نتیجہ اخذ کر سکتا جو وہ اس وقت کر رہا تھا۔ شادی کے بعد سے اب تک ان دونوں کے درمیان شمائل کا ذکر نہیں ہوا تھا۔ وہ چپ چپ تھی، اداس تھی، دکھی تھی۔ فراز یہی سمجھتا تھا کہ باپ کی موت کے غم کے ساتھ اس کو دل کی دنیا اجڑنے کا غم بھی لاحق ہے، اور اسی لیے وہ اب تک اس کی طرف کوئی پیش قدمی نہیں کر پایا تھا۔ پر آج اس نے پہلی بار مثال کو مسکراتے دیکھا تھا۔ اس کی پسند کے لباس میں وہ دل کو چھو لینے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ اس کی فرمائش پہ پہلی بار اس نے بال بھی کھولے تھے۔ وہ خوش تھا، بہت خوش تھا، لیکن اس کی خوشی کتنی وقتی تھی۔ شمائل کو دیکھ کر وہ اس طرح بکھر جائے گی اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا۔ بستر پہ اوندھے منہ لیٹی وہ اب بھی رو رہی تھی۔ فراز کی کمرے میں موجودگی سے بے پرواہ اپنے دکھ کا ماتم کرتی رہی۔ فراز نے بے بسی سے اسے دیکھا اور ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ شمائل کو گھر سے گئے کئی دن ہو گئے تھے۔ کئی راتیں اس کی یاد میں پلوشا نے تنہا روتے ہوئے گزار دی تھیں۔ اس دوران اس کی صورت دیکھنا تو ایک طرف اس کی آواز بھی نہیں سنی تھی۔ وہ باقاعدگی سے اپنے ماں باپ کو فون کرتا تھا، وہ ان سے رابطے میں تھا، لیکن پلوشا سے اس نے ایک بار بھی بات کرنے کی خواہش نہیں کی تھی۔ وہ بات نہیں کر رہا تو تم خود اس کو کال کر لو میری جان، بی جان نے اس سے کہا۔ وہ اپنا سیل فون تھامے پھوپھی جان کی بات پر غور کر رہی تھی۔ وہ کس تعلق سے اس کو کال کرے، کیونکہ تعلق تو کوئی بنایا ہی نہیں شمائل نے، اور کیا پتا وہ اب اس شہری لڑکی کے پاس واپس چلا گیا ہو۔ اس سے آگے وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ میں پلوشا بول رہی ہوں۔ کیا عجیب صورتحال تھی۔ اس کی بیوی کو اس سے بات شروع کرنے سے پہلے اپنا تعارف دینا پڑا۔ کیوں کال کی ہے مجھے؟ پلوشا نے کانپتے ہاتھوں سے نمبر ڈائل کیا۔ وہ بولا نہیں، پھنکارا تھا۔ پلوشا کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ آپ سے بات کرنا تھی خان۔ آواز بمشکل اس کے حلق سے نکلی۔ کوئی بات کرنے کی گنجائش ہی کہاں بچی ہے؟ میری زندگی برباد کر دی ہے تم نے، میرا سکون تہس نہس کر چکی ہو۔ اب اور مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ پلوشا نہیں جانتی تھی وہ اس وقت کس کرب سے گزر رہا ہے۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کو پورے دل و جان سے چاہا تھا۔ اتنی شدت سے اسے پانے کی تمنا کی تھی کہ راہ میں آئی ہر دیوار توڑ دینی چاہی۔ وہ اسے ہر قیمت پہ حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن سب کچھ غلط ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ پہلے دن سے وہ اسے قائل نہیں کر پایا تھا کہ وہ اسے کتنا چاہتا تھا۔ رہی صحیح کسر اس کے ماں باپ کی مخالفت نے پوری کر دی۔ وہ اس کی ہونے والی تھی، وہ اسے حاصل کر سکتا تھا، پر مقدر نے اسے ہرا دیا۔ میں آپ کی بیوی ہوں خان، بہت چاہتی ہوں آپ کو، محبت کرتی ہوں۔ اس نے پلوشا کی بات مکمل نہیں ہونے دی تھی۔ اس کی زبان سے بیوی کا لفظ سن کر اس کے اندر بھانبٹ جلنے لگے تھے۔ محض 2 گھنٹے پہلے وہ مثال سے مل کر آ رہا تھا۔ وہ بہت بدل گئی تھی۔ اس کا پہناوا، اس کا روپ، سب کچھ کتنا مختلف لگ رہا تھا۔
فراز ان دونوں کے درمیان آ گیا تھا۔ وہ فراز کی پسند کے سانچے میں ڈھل گئی تھی۔ شمائل کو وہ اور بھی پرکشش لگی تھی، پر اس نے شمائل کو سرے عام دھتکار دیا۔ اسے نہ پہلے شمائل پر بھروسہ تھا اور نہ اب۔ بکواس بند کرو، میں نہیں مانتا میں تمہیں اپنی بیوی اور نہ ہی ایسا کوئی حق دیا ہے۔ آئندہ خبردار جو مجھے کال کی۔ آنسو پلوشا کی آنکھوں سے میہ کی طرح برس رہے تھے۔ اس شخص کو پانے کی خاطر اس نے کیا جتن نہیں کیا، پر وہ اس کا ہو کر بھی اس کا نہیں تھا۔ وہ آج بھی اسی لڑکی کی محبت میں پاگل تھا، سلگ رہا تھا اور پلوشا کو اپنی جدائی کی آگ میں جلا رہا تھا۔ اپنے گھٹنوں میں سر دیے وہ بے آواز روتی رہی۔ رات کے اس پہر حویلی کی اونچی دیواروں سے اس کی سسکیاں باہر کی سے سنائی دیتی۔ وہ رات بہت دیر سے سویا تھا، پھر بھی اس کی آنکھ معمول کے مطابق ہی کھل گئی تھی۔ ابھی صبح کے 8 بجے تھے، نیند پوری نہیں ہو پائی تھی اور اس کی طبیعت بوجھل تھی۔ کھڑکیوں کے پردے گرے ہوئے تھے اور کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے سستی سے کروٹ بدلی اور نیم و آنکھوں سے بستر کا جائزہ لیا۔ مثال وہاں نہیں تھی۔ اچانک اسے کل رات کا سارا واقعہ یاد آیا۔ وہ یکدم اٹھ بیٹھا اور تیزی سے کمرے سے نکلا۔ لاؤنج میں لگی فرنچ ونڈو کے بھورے شیشے سے اس کی نگاہ مثال پر پڑی، جو گرم شال میں خود کو اچھی طرح لپیٹے لان میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ فراز کے سینے سے ایک پرسکون سانس خارج ہوئی۔ وہ ہمیشہ اس سے پہلے جاگتی تھی، پھر پتہ نہیں آج کیوں اس کا دل وسوسوں اور اندیشوں سے بھرا تھا۔ مثال کو اپنے پاس نہ پا کر کیوں اسے ایسا خیال آیا کہ وہ کہیں چلی گئی ہے۔ کل رات شمائل اور مثال کا سامنا ہوا تھا۔ وہ بہت ڈسٹرب تھی، وہ رو رہی تھی۔ وہ شمائل کے لیے رو رہی تھی اور پہلی بار فراز نے اس کے آنسو نہیں پہنچے تھے۔ وہ اب تک یہ بات سمجھنے سے قاصر تھا کہ آخر وہ مثال کو پہلے کی طرح دلاسا کیوں نہیں دے پایا، کیوں اسے کہنے کے لیے اس کے پاس کوئی لفظ نہیں۔ وہ اب سے پہلے ایسا بے بس نہیں تھا۔ لان میں مالی پودوں کی کاٹ چھانٹ میں مصروف تھا۔ مثال اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا، پر وہاں کوئی رنج یا ملال نہیں تھا۔ فراز دھیمے قدموں سے چلتا گھر کے باہر آ گیا۔ وہ اس وقت پولو شرٹ میں تھا۔ اندر کے گرم ماحول سے نکل کر اچانک اسے سردی کا احساس ہوا، پر یہ وقتی کیفیت تھی۔ پھولوں کی کیاریوں سے چند پھول توڑ کر ایک چھوٹا سا گلدستہ بوڑھے مالی نے مثال کی طرف بڑھایا۔ وہ مسکرائی۔ اس نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ اس سے خوشگوار انداز میں باتیں کر رہی تھی اور فراز کو یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ وہ کمفرٹیبل تھی، جیسے یہ اس کا معمول ہو۔ فراز اسے بہت دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ان ڈھیروں لڑکیوں کے ہجوم میں ایک سمجھدار، سنجیدہ اور عزت دار لڑکی نہیں مل سکتی تمہیں، جو تمہارے آوارہ دل پہ اپنی محبت کا بند باندھ سکے؟ اسے شمائل کی آواز کی باز گشت سنائی دی۔ مثال نے سرخ گلاب کی پنکھڑیوں کو اپنی نازک انگلیوں سے چھوا۔ تو کیا یہ وہی ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اس کی نگاہیں اب بھی مثال پہ مرکوز تھیں۔ مالی بابا ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ مرد کے دل کو فقط ایک عورت تسخیر کر سکتی ہے، اس کی زندگی میں اپنی محبت کا رنگ بھر کے اسے گل و گلزار بنا سکتی ہے۔ کسی ایک کی بے ریا اور سچی محبت آپ کی زندگی جنت بنا سکتی ہے۔ جس دن تمہیں وہ لڑکی مل گئی نا فراز، تو دیکھنا تم ان سب احمق لڑکیوں کو بھول جاؤ گے۔ شمائل سچ کہتا تھا۔ یہ جب سے میری زندگی میں آئی ہے میری دنیا بدل چکی ہے۔ اس کی کشش کسی اور کی طرف دیکھنے ہی نہیں دیتی۔ وہ بڑبڑایا۔ ایک سلجھی ہوئی پرخلوص اور بے ریا لڑکی ان چمکتی دمکتی اپنے حسن کو یوں کھلے عام نمائش کرتی لڑکیوں سے برتر ہوتی ہے۔ میرے لیے ایسی لڑکی جنت کی حور ہی ہے۔ اسے اپنے سب سوالوں کا جواب مل چکا تھا۔ کئی دن سے وہ بہت الجھا ہوا تھا، پریشان تھا۔ وہ کئی بار خود سے ایک ہی سوال کر چکا تھا کہ کیا وہ مثال کو شمائل کی خاطر چھوڑ سکتا ہے؟ اس نے جو کچھ کیا حالات کے زیر اثر کیا۔ اسے مثال میں کوئی دلچسپی نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ اس کے بہترین دوست کی محبت تھی۔ وہ اس کی پرواہ کرتا تھا، اسے اس سے ہمدردی تھی، کیونکہ یہ انسانیت کا تقاضا تھا۔ پھر کیوں وہ اتنے دن سے پریشان تھا، کیوں اپنے ہی سوالوں میں الجھ گیا تھا؟ اور اب جب اس نے مثال کو کمرے میں نہیں پایا تو اس کا دل بے قرار ہو گیا تھا۔ اسی خوف کے زیر اثر وہ کمرے سے باہر نکلا تھا کہ کہیں وہ اسے چھوڑ نہ گئی ہو۔ اسے دیکھ کر عجیب سی راحت ملی تھی۔ یہ میری ہے اور میں اسے کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا، شمائل کے لیے بھی نہیں۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ مثال پھولوں کا گلدستہ تھامے پلٹی اور اس کی نگاہ سامنے کھڑے فراز پر پڑی، جو بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحہ کو وہ ٹھٹکی، اس کے چہرے کا تاثر بدلا اور پھر نظریں جھکائے وہ فراز کی طرف بڑھی۔ حور، فراز کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ کچھ کہا آپ نے؟ مثال نے چونک کر فراز کی طرف دیکھا، جو اب اپنی توجہ گلابوں پہ منتقل کر چکا تھا۔ سردی بہت ہے نا؟ دونوں ہاتھوں کو رگڑ کر گرماتے ہوئے اس نے بات بنائی۔ آپ بھی تو بغیر سویٹر کے باہر آ گئے۔ فراز نے ہاتھ بڑھا کر مثال کے ہاتھ میں پکڑے گلاب کی پنکھڑیوں کو اسی انداز میں چھوا جیسے کچھ دیر پہلے مثال ان پر انگلی پھیر رہی تھی۔ کیا وہ ان پھولوں پہ اس کا لمس محسوس کرنا چاہتا تھا؟ مالی بابا ہر روز مجھے چند پھول دیتے ہیں۔ انہیں ایک دن کہہ دیا تھا مجھے پھول بہت پسند ہے، بس اسی دن سے وہ بیچارے میرے لیے یہ گلدستہ بناتے ہیں۔ وہ بہت نارمل لگ رہی تھی، کل رات والی ٹینشن کا شائبہ بھی نہ تھا۔ فراز کو حیرت ہوئی اور وہ خاصا پرسکون بھی ہوا۔
آپ جاگ گئے ہیں تو ناشتہ لگوا دوں؟ اس نے فقط سر ہلا کر اوکے کیا۔ مثال اب اندر جا رہی تھی جبکہ فراز اب تک اسی جگہ کھڑا تھا۔ کیا کسی اسٹیٹ کی شہزادی ہے؟ اسے اپنا وہ جملہ یاد آیا جب شمائل نے اسے بتایا تھا کہ وہ اب تک مثال سے کچھ بھی کہہ نہیں پایا۔ اسے یہ خوف ہے وہ اسے ریجیکٹ نہ کر دے، اور پھر اسے اپنی حالت سمجھ آئی۔ ایک بولڈ اور ماڈرن لڑکی کو ڈیٹ کی آفر کرنا جتنا آسان ہے، ایک باحیا مضبوط کردار والی لڑکی سے اظہار محبت کرنا اتنا ہی مشکل۔ آپ آ رہے ہیں نا؟ فراز اس کی آواز پر چونکا۔ وہ لاؤنج میں کھڑی فراز کی منتظر تھی جو اب تک اسی جگہ کھڑا اپنی ہی سوچوں میں گم تھا۔ فراز پلٹا اور تیزی سے قدم اٹھاتا اندر چلا گیا۔ ریسٹورانٹ کے پرتعش ماحول میں وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ اسے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ دونوں جب بھی ملے وہ اس سے برہم نظر آیا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی وہ اسے سخت ناپسند کرتا ہے، اور کچھ یہی سوچ اس کے دل میں تھی جو اسے اور بھی حیرت میں مبتلا کر رہی تھی کہ جب وہ اس کی ناپسندیدگی سے اچھی طرح واقف ہے تو کیوں اس سے ملنا چاہتی ہے۔ میں پوچھ سکتا ہوں مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ شمائل کا لہجہ سپاٹ تھا۔ وہ ہمیشہ ایسی لڑکیوں کو ناپسند کرتا تھا جو مردوں کو پھسلانے اور ترغیب دینے کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے لیس رہتی تھیں۔ منال اس وقت بھی ان تمام ساز و سامان سے آراستہ تھی۔ کہتے ہیں دوست کا دوست دوست ہوتا ہے اور دوست کا دشمن دشمن۔ گرما گرم کافی کے کپ سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ اپنی انگلی سے کپ کے کناروں کو دائرہ بناتے ہوئے وہ شمائل کی طرف دیکھ کر مسکرائی تو اس نے کندھے اچکائے۔ آپ مجھے اپنا دوست سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن میں نے تو آپ کو ہمیشہ اپنا دوست سمجھا ہے۔ شمائل کی نظریں اس کے ہاتھ پہ ٹکی تھی۔ سرخ نیل پالش اس کے لمبے ناخنوں کو اور بھی پرکشش بنا رہی تھی۔ میرے پاس فضول باتیں سننے کا وقت نہیں ہے، کام کی بات ہے تو کرو۔ منال کے لبوں پہ ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ ویل سو لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ۔ شمائل کو اب تک سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ آخر اس سے کہنا کیا چاہتی ہے۔ وہ پہلے ہی کل رات والے واقعہ کے بعد بری طرح اپ سیٹ تھا۔ مثال کو فراز کے ساتھ دیکھنا اور برداشت کرنا اس کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس پہ مثال کا تلخ رویہ، اسی غصے میں اس نے بنا سوچے سمجھے پلوشا کو بھی سنا دی تھی۔ اس وقت اسے اپنا غصہ کسی نہ کسی پہ تو نکالنا تھا، اس بات سے قطع نظر کہ وہ بی بی جان سے اس کی شکایت کر دے گی اور بی بی جان اس سے ناراض ہو سکتی ہیں۔ وہ اسے بہت کچھ کہہ گیا تھا۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے فراز اور میرے درمیان جو بھی تعلق تھا وہ دوستی سے بڑھ کے تھا۔ کل رات فراز اور مثال کے پارٹی چھوڑ کر جانے کے بعد وہ خود بھی وہاں نہیں رکا تھا۔ منال کی وہاں موجودگی سے وہ واقف تھا۔ اس نے اسے فراز سے ہنس ہنس کر باتیں کرتے دیکھا تھا۔ ان دونوں کے درمیان جو بھی تعلق تھا اس سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اسے تو بس مثال سے مطلب تھا۔ ہو سکتا ہے ایسا تمہاری طرف سے ہو، جہاں تک میں فراز کو جانتا ہوں وہ کبھی کسی لڑکی کے ساتھ سنجیدہ نہیں رہا، یہ سب اس کا ٹائم پاس رہا ہے۔ شمائل سے بڑھ کر فراز کو اور کون جانتا تھا؟ منال کے لیے اس کے دل میں اب بھی کوئی ہمدردی نہیں تھی، لیکن وہ میرے لیے ٹائم پاس نہیں تھا، وہ سنجیدہ تھی۔ اور یہ سب یقیناً تم اس کی بے تحاشا دولت سے متاثر ہو کر کہہ رہی ہو۔ جواب بھی اسی انداز میں آیا تھا۔ اس کی بیوی خاصی حسین ہے، اور جہاں تک مجھے یاد ہے چند روز پہلے وہ آپ کے ساتھ کافی شاپ میں ڈیٹ پہ تھی۔ منال نے پہلو بدلا۔ اس کی اگلی بات نے شمائل کو سیخ پا کر دیا تھا۔ فراز نے دھوکے سے اس سے شادی کر لی۔ اس کے تن بدن میں لگی آگ ایک بار پھر بھڑک اٹھی تھی۔ تو اس دھوکے کا جواب نہیں دینا چاہیں گے خان صاحب؟ منال نے ابرو اٹھا کر معنی خیز انداز میں پوچھا۔ اچانک شمائل کو اس کی باتوں میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ آج صبح اسے ایک نامعلوم نمبر سے کال موصول ہوئی۔ وہ برے موڈ میں تھا اور کال اٹینڈ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر نہ جانے کیا سوچ کر اس نے کال ریسیو کی۔ منال اس سے ملنے کی درخواست کر رہی تھی۔ اس نے فوراً انکار کر دیا تھا۔ اسے اس وقت کسی سے نہیں ملنا تھا، اسے مثال چاہیے تھی۔ کس طرح یہ ابھی تک اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ منال اس سے اس کے مطلب کی بات کرنا چاہتی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ملنے کی حامی بھر لی تھی۔ میں آپ کی اس سلسلے میں مدد کر سکتی ہوں، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے منال قدرے سنجیدگی سے بولی۔ شمائل کو لگا اس کے دل کی مراد پورے ہونے والی ہے۔ اگر تم فراز اور مثال کی علیحدگی کروا دو تو میں تمہیں موتیوں میں تول دوں گا۔ منال نے اسے اپنا پلان بتایا۔ شمائل کا لہجہ پرجوش تھا۔ میں اس ڈیل میں فراز سے کم پہ سودا نہیں کروں گی۔ آپ اس لڑکی سے فوراً شادی کر لیجئے گا، باقی فراز کو سنبھالنا میرا کام ہے۔ اسے بھلا اور کیا چاہیے تھا؟ مثال کو پانا اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ وہ تو کب سے اسے اپنا بنانے کے لیے بے قرار تھا۔ اس کے بغیر ایک ایک پل صدیوں پہ محیط تھا۔ منال اسے اگلا لائحہ عمل بتانے لگی۔ وہ نہیں جانتا تھا جس کی صورت سے اسے شدید نفرت ہے ایک دن اسی سے دوستی کا ہاتھ ملائے گا۔ وہ واقعی اس کے لیے ترپ کا پتہ تھی۔ چھٹی کے دن فراز کا زیادہ وقت شمائل کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ جب سے ان دونوں کے درمیان فاصلے بڑھے تھے فراز اتوار کو گھر پہ ہی ہوتا تھا۔ کچھ تو مثال کی وجہ سے وہ اب پہلے کی طرح پارٹیاں اور ڈنر اٹینڈ نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ اسے طویل وقت تک تنہا چھوڑنا مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ دوسرے وہ خود بھی اس سوشل لائف سے بور ہو چکا تھا۔ اسے مثال کے قریب رہنا اچھا لگنے لگا تھا۔
بھلے ان دونوں کے درمیان بات چیت محدود تھی لیکن وہ اس کے آس پاس ہے یہ خیال بڑا خوش کن تھا۔ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا۔ مثال اس کے سامنے صوفہ پر بیٹھی کچھ دیر سے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ وہ پوری طرح کام میں محو تھا پر اس کی موجودگی سے لا علم نہیں تھا۔ جانتا تھا وہ اس وقت اپ سیٹ ہے۔ ہاں کہو، اس نے سر اٹھایا۔ مسٹرڈ اور سی گرین کی امتزاج کے پرنٹڈ کرتے اور ہم رنگ دوپٹے میں وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ یہ لباس بھی فراز ہی اس کے لیے لایا تھا۔ اس سے پہلے اس نے کبھی لیڈیز شاپنگ نہیں کی تھی، کبھی اس کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ پتہ نہیں مثال کو یہ کپڑے اچھے بھی لگے ہوں گے یا پھر وہ یوں ہی اس کا دل رکھنے کے لیے انہیں پہن رہی ہے۔ اگلی بار وہ اسے اپنے ساتھ لے جا کر اس کی پسند کی شاپنگ کرائے گا، اس نے دل میں سوچا تھا۔ میں کل رات کے لیے بہت شرمندہ ہوں، میری وجہ سے آپ کو پریشانی ہوئی۔ وہاں پارٹی میں سب لوگ، وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا اور مثال ایک بار پھر رات کا قصہ لے کر بیٹھ گئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کل جو بھی ہوا وہ ان دونوں کے لیے ہی تکلیف دہ تھا، لیکن آج کا دن جس خوشگوار انداز میں شروع ہوا، مثال کو دیکھ کر آج صبح فراز کے دل نے جو انکشافات کیے وہ اتنے خوبصورت اور جاں گسل تھے کہ اس کے بعد وہ اس موضوع پہ کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ ایک بات کہوں مثال، اس کے چہرے سے شرمندگی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی اور فراز کو یہ سب بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اسے خوش اور مطمئن دیکھنا چاہتا تھا، اسی طرح مسکراتے ہوئے جیسے کل رات اس نے اسے آئینے کے سامنے کھڑے دیکھا تھا، اتنی ہی خوش جتنی وہ صبح مالی بابا سے پھولوں کا گلدستہ لیتے ہوئے تھی۔ پلیز مجھ سے اتنی فارمل باتیں مت کیا کرو، جو کچھ ہوا وہ ہم دونوں کے اختیار میں ہی نہیں تھا۔ تم کل رات بہت اپسیٹ تھی اور میں صرف تمہاری وجہ سے پریشان تھا۔ باقی لوگ کیا سوچتے ہیں اس بات کی پرواہ میں نے کبھی نہیں کی۔ وہ اس سے بہت فاصلے پہ بیٹھی تھی، کاش وہ اس کے پاس بیٹھی ہوتی تو فراز یہ ساری باتیں اس کا ہاتھ تھام کر کرتا، اسے بتاتا۔ مثال کی آنکھوں سے نکلا ایک بھی آنسو اس کے دل پہ گرتا ہے، وہ اس کے لیے بہت اہم ہے، سب سے اہم، اور اسے برداشت نہیں ہوتا وہ شمائل کی وجہ سے خود کو ہلکان کرے۔ پھر بھی وہ پارٹی خاص آپ کے لیے تھی، مجھے وہاں سے ایسے نہیں آنا چاہیے تھا، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ اسے دکھ ہوا، وہ اب تک خود کو اس سے جدا سمجھتی تھی، ان دونوں کے درمیان اب بھی لامتناہی فاصلہ تھا، وہ اس فاصلے کو اکیلا عبور نہیں کر سکتا تھا، اسے مثال کا تعاون درکار تھا جو شمائل کی مداخلت کے بعد کس طرح حاصل ہوگا وہ ابھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ مثال وہ پارٹی ہمارے لیے تھی، تم وہاں کمفرٹیبل نہیں تھی اس لیے ہم واپس آ گئے، دیٹس آل۔ وہ چند قدم آگے آیا تھا، اس لامتناہی فاصلے کو ختم کرنے کی ایک اور کاوش کی تھی۔ شکریہ، مثال زبردستی مسکرائی۔ اب یہ کس لیے؟ وہ حیران ہوا۔ ہر بات کے لیے، اس نے لب سختی سے بھینچ لیے۔ میرا ساتھ دینے کے لیے، مجھے سمجھنے کے لیے، آپ نہیں جانتے آپ کے مجھ پر کتنے احسان ہیں، پتہ نہیں میں ان احسانات کا بدلہ اتار پاؤں گی یا نہیں۔ وہ کئی قدم پیچھے چلی گئی تھی، ایک بار پھر وہ اس سے اتنا ہی دور کھڑی تھی، اس کی ہو کر بھی وہ اس کی نہیں تھی۔ کیا ہوا، آپ چپ کیوں ہیں؟ اس کی خاموشی طویل تھی، مثال کچھ مضطرب ہوئی۔ یہ احسان والی بات اچھی نہیں لگی، وہ کہے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ معذرت چاہتی ہوں، اس نے سر تھام لیا۔ مثال پلیز، کیا ہم معافی، تلافی، احسانات اور شکریہ کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کر سکتے؟ وہ خود کو اس کے قریب کرنا چاہتا تھا، وہ اس پہ پورا حق رکھتا تھا، لیکن اس کی انہی باتوں کی وجہ سے اب تک ان میں کسی بھی قسم کی کوئی انڈرسٹینڈنگ پیدا نہیں ہو پائی تھی۔ اتنے دن ہو گئے ہماری شادی کو، ابھی تک آپ کے پیرنٹس سے ملاقات نہیں ہوئی، میرا مطلب آپ نے آنن فانن مجھ سے شادی کا فیصلہ کیا، وہ کیا ناراض ہیں؟ اتنی بہت سی پریشانیوں میں مثال کے دل کو ایک اس پریشانی نے بھی گھیرا ہوا تھا۔ اس نے شمائل کے گھر والوں کا رد عمل دیکھا تھا، فراز بھی تو اسی ایلیٹ کلاس کا حصہ تھا جس کا ایک رخ مثال دیکھ چکی تھی۔ آج پہلی بار اس کے زبان پر یہ لفظ آیا تھا، نہیں وہ ناراض نہیں، وہ مجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوتے۔ فراز لاپرواہ انداز میں ایک بار پھر اپنے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ بہت پیار کرتے ہیں آپ سے۔ کی بورڈ پہ حرکت کرتی اس کی انگلیاں رک گئیں، دل میں عجب ٹیس سی اٹھی تھی۔ نہیں، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے، وہ صرف اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے نہ تو انہیں میری کسی بات سے خوشی ملتی ہے، نہ ہی وہ میرے کسی فعل پہ ناراض ہوتے ہیں۔ اس کا لہجہ عام سطح پر مثال کو ان لفظوں کی تلخی پہ حیرت ہوئی۔ بھلا یہ بھی کہیں ممکن ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سب ماں باپ اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ اچھے ہوں یا برے، صحیح ہوں یا غلط، ان کی محبت اولاد کے لیے غیر مشروط ہوتی ہے۔ اس کی دنیا بہت محدود تھی، اپنے گھر، اپنے والدین اور اپنے بھائی سے ہٹ کر وہ لوگوں کی سوچ، ان کے رویوں کو کہاں جانتی تھی۔ اسے قدرت نے پرخلوص اور محبت بھرے رشتوں سے نوازا تھا، وہ نہیں جانتی تھی اس محدود اور محفوظ دنیا سے ہٹ کر بھی ایک جہان آباد ہے جہاں محبت، رشتوں، خلوص و وفا سے بڑھ کر انا، حسد، اناد، اپنی ذات کی تسکین اور نفسانی خواہشات کی پوجا کی جاتی ہے، جہاں وفا کو بے وقوفی گردانا جاتا ہے۔ سب نہیں، ہاں اکثر والدین اپنے بچوں سے واقعی محبت کرتے ہیں، لیکن اس معاملے میں اتنا خوش نصیب نہیں ہوں۔ اس کے لہجے میں اذیت تھی۔
مختصر الفاظ میں فراز نے اسے اپنے والدین کی علیحدگی، ان کے اور اپنے نام نہاد رشتے کے متعلق بتا کر ایک بار پھر کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ مثال نے نوٹ کیا اس واقعے کو دہراتے اس کی آنکھوں میں درد کے سائے تھے۔ بظاہر وہ سنجیدگی سے اپنا کام کر رہا تھا، لیکن وہ پہلے جیسا پرسکون نہیں تھا۔ اسے فراز کے لیے سوچ کر دکھ ہوا تھا۔ وہ اسے ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتی تھی اور اس وقت اس کے دل نے بس ایک تمنا کی تھی کہ وہ ایک بار فراز کی بھرپور مسکراہٹ اور شرارت سے بھری آنکھیں دیکھے، بالکل ویسی جیسے اس دن پہلی بار اس سے ملاقات کے وقت دیکھی تھی۔ وہ اس سے دور اس کی سوچوں سے لاتعلق اپنے کام میں مگن تھا اور مثال اس کو دیکھ رہی تھی۔ سر جھکائے اس کی نظریں اسکرین پہ تھیں۔ اس کے سلکی بال بے ترتیبی سے ماتھے پہ بکھرے تھے۔ اس کی پولو شرٹ کے دونوں بٹن کھلے تھے۔ وہ اس رف سے حلیے میں بھی دل کو چھو لینے کی حد تک پرکشش تھا۔ اس کی لمبی انگلیاں کی بورڈ پر متحرک تھیں۔ مثال نے پہلی بار اس کے ہاتھوں پہ غور کیا تھا۔ وہ پہلی بار اس کا اتنی گہری نظروں سے مشاہدہ کر رہی تھی اور دل میں ابھرتے تفاخر کو دبا نہیں پائی تھی۔ حادثاتی طور پر ہی صحیح، پر وہ اس کا تھا۔ فراز نے اچانک سر اٹھا کر مثال کی طرف دیکھا، جس کی پوری توجہ فراز کی ہی طرف تھی۔ وہ یکدم چونکی جیسے کوئی چوری پکڑی گئی اور اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ فراز نے بمشکل اپنی ہنسی کو ہونٹوں تلے دبایا۔ وہ کام میں مصروف تھا پر اس سے غافل نہیں تھا۔ ملازمہ نے کارڈ لیس فون اس کے ہاتھ میں تھمایا اور کمرے کا دروازہ بند کر کے واپس چلی گئی۔ مثال خاموشی سے فون تھام کر اس کے کمرے سے جانے کا انتظار کرتی رہی۔ حیرانگی اور الجھن میں بولی گئی ہیلو کے جواب میں دوسری جانب سے ایک شوخ و شنگ آواز ابھری۔ ہائے، کیا میں فراز سے بات کر سکتی ہوں؟ مثال کو اس بے تکلف رویے پہ حیرت ہوئی۔ یہ پہلی بار تھا فراز کے کسی جاننے والے کا فون مثال نے اٹینڈ کیا تھا۔ وہ تو اس وقت گھر پہ نہیں، اس کا جواب مختصر تھا۔ او، آپ شاید مثال بات کر رہی ہیں۔ وہ کال ڈسکنیکٹ کرتے کرتے رک گئی۔ جی، لیکن آپ کون؟ یہ کون تھی جو اس سے بھی واقف تھی؟ مثال، میں منال بات کر رہی ہوں۔ آپ تو یقیناً مجھ سے واقف ہوں گی۔ دراصل فراز مجھے کب سے ملنے کا کہہ رہے تھے اور میرا شیڈول اتنا بیزی تھا کہ وقت ہی نہیں نکال پائی۔ جانتی ہوں وہ خاصے ناراض ہوں گے۔ اس طویل جملے نے مثال کا سکون غارت کر دیا تھا۔ چند روز پہلے کا وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے چلا آیا تھا، جب منال نے بے تکلفی سے فراز کی کلائی پہ اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ اس سے بات کرتے ہوئے وہ مثال کی وہاں موجودگی کو بھی فراموش کر چکا تھا۔ مثال اس وقت کتنی ہارٹ ہوئی تھی، خود سے زیادہ فراز کے لیے۔ آپ ان کے موبائل پہ کال کر لیں، اس نے خشک لہجے میں کہا۔ میں وہاں ہی کال کر رہی تھی، لیکن ان کا سیل آف جا رہا ہے۔ سوچا گھر پہ کال کر کے کنفرم کر لوں۔ وہ گھر پہ تو نہیں؟ منال کی باتوں سے تو یہی لگ رہا تھا۔ اس سے زیادہ فراز خود منال میں انٹرسٹڈ ہے۔ اس کا فراز سے کوئی جذباتی تعلق نہیں تھا، پھر بھی وہ اس کی بیوی تھی جو شروعات میں خود کو اس کے احسانوں کے زیر بار محسوس کرتی تھی۔ پر اب اس کے دل میں فراز کا مقام بدل چکا تھا۔ وہ اس کی پرکشش شخصیت کے سامنے ہتھیار ڈال چکی تھی۔ اسے فراز کی خود پہ توجہ اچھی لگنے لگی تھی۔ پہلے وہ اس کی نظروں سے الجھتی تھی، پر اب وہ ان نظروں کو خود پہ مرکوز دیکھنے کو بے قرار رہتی تھی۔ اس کی گھر واپسی کی منتظر رہتی تھی، اب بھی وہ اسی کی راہ دیکھ رہی تھی۔ اب تو پتہ چل گیا نا آپ کو؟ جواب برجستہ آیا تھا۔ اتنی تکلیفوں کے بعد تو اس کی زندگی میں راحت کے چند پل آئے تھے۔ اگر فراز اور منال کے درمیان وہی تعلق ہے جو وہ سمجھ رہی ہے، تو پھر وہ کتنا عرصہ اسے برداشت کرے گا؟ وہ ان دونوں کے درمیان آ گئی ہے، یہ سوچ کر وہ دکھ سے زیادہ شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ ہے لسن، منال ابھی کال ڈراپ کرنے کے موڈ میں نہیں تھی، اور ہوتی بھی کیسے؟ مثال کو کال کرنے کے پیچھے اس کا کیا مقصد تھا، یہ ظاہر ہے مثال تو نہیں جانتی تھی۔ شمائل خان اور منال کی ملاقات میں ہونے والی ڈیل کے بعد منال نے فراز سے اپنا رابطہ تیز کر دیا تھا۔ وہ کئی بار فراز کو ملنے کے لیے کال کر چکی تھی۔ جواب میں فراز نے اسے لال جھنڈی دکھائی تھی۔ وہ اگر عورتوں کو اپنے قریب کرنا جانتا تھا تو ان سے پیچھا کیسے چھڑایا جاتا ہے، یہ بھی اسے اچھی طرح معلوم تھا۔ وہ منال میں اتنا ہی انٹرسٹڈ تھا جتنی وہ اس کی حقدار تھی۔ اس جیسی کسی بھی لڑکی کے لیے اس کے پاس سرے سے جذبات تھے ہی نہیں، جبکہ دوسری طرف چند دن کی ملاقات میں وہ فراز پہ بری طرح لٹو تھی۔ اس کی خوبصورتی اور بولڈنیس وہ ہتھیار تھے جن سے وہ اب تک خود کو بہت جگہ کیش کرا چکی تھی۔ اس کے دیوانوں کی فہرست طویل تھی۔ کئی لوگ اس سے شادی کے خواہش مند تھے، لیکن وہ فراز کی زندگی میں اپنی جگہ بنانا چاہتی تھی۔ اسے ہر حال میں مثال کو اس کی زندگی سے نکال کر فراز کی لائف میں ان ہونا تھا۔ تم تو شمائل خان کو پسند کرتی تھی نا، اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی، اور وہ بھی تمہارے پیچھے دیوانہ ہو رہا تھا۔ پھر اچانک فراز تم دونوں کے بیچ کہاں سے آ گیا؟ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے اس نے مثال پہ طنز بھرے جملے کا وار کیا تھا۔ آپ کی معلومات ادھوری ہے۔ میں نہیں، شمائل خان مجھے پسند کرتا تھا اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ باقی جو انسان عقل و خرد سے بیگانہ ہو کر دیوانگی اختیار کر لیتا ہے، اسے اصطلاح عام میں پاگل کہا جاتا ہے۔ رہی میری اور فراز کی شادی کی بات، تو ابھی آپ نے کہا نا فراز بار بار آپ کو ملنے کے لیے اصرار کر رہے تھے، تو انہی سے پوچھ لیجئے گا انہوں نے مجھ سے شادی کیوں کی۔ مثال اس سے بہتر انداز میں اس کے وار کا جواب نہیں دے سکتی تھی۔ اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے انتہائی تحمل سے مثال نے بات ختم کی اور کال بند کر دی۔